80 سے زائد خواتین سے جنسی زیادتی کے الزامات کے بعد گرفتاری دینے والا ہالی ووڈ کا جنسی درندہ ہاروی وائنسٹین اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سابق ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہاروی کو 16 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسے لاس اینجلس میں اداکاروں کے ساتھ زیادتی کا جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی گئی۔ واضح رہے کہ 2013 میں کیے گئے جرائم پر ہاروی وائنسٹین کو گزشتہ برس دسمبر میں مجرم قرار دیا گیا تھا۔ اکتوبر 2017 میں شائع ہونے والی نیو یارک ٹائمز کی تہلکہ خیز تحقیقاتی رپورٹ میں ہاروی وائنسٹین کے خلاف سکینڈل کا انکشاف ہوا تھا، جس کے بعد خواتین کی بڑی تعداد نے ہالی ووڈ پروڈیوسر سے متعلق ہوش ربا حقائق سے پردہ اٹھایا تھا۔ انہی انکشافات کے بعد می ٹو مہم کا بھی آغاز ہوا تھا۔ وائنسٹین پر الزامات لگانے والی خواتین میں بالی ووڈ کی صف اول کی اداکارائیں اینجلینا جولی، سلما ہائیک، ایشلے جیڈ، روز میک گوئن اور ہیتھر گراہم بھی شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ 2 دہائیوں میں پاکستان میں امریکہ نے سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاک امریکہ تجارت و سرمایہ کاری کے لیے وزارتی اجلاس جاری ہے اور معاشی استحکام کی بدولت پاکستان حالیہ سیلاب کی تباہی سے نبردآزما ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک امریکہ مضبوط تجارتی و اقتصادی تعلقات وقت کی اہم ضرورت ہے اور پاک امریکہ تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے۔ نیڈ پرائس نے کہا کہ امریکی کاروباری اداروں کو پاکستان میں تجارتی مواقع سے آگاہ کیا جا رہا ہے، جبکہ گزشتہ 2 دہائیوں سے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والوں میں امریکہ سر فہرست ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں 80 امریکی کمپنیوں میں 1,20,000 سے زائد ملازمتیں فراہم کی گئیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے گجرات کے تھانہ انڈسٹریل میں رانا ثناء اللہ کے خلاف درج ایک مقدمے میں وفاقی وزیر داخلہ کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے اور پولیس کو انہیں 7 مارچ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف 5 اگست 2020 کو کاف لیگ کے مقامی رہنما شاکاس اسلم کی مدعیت میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں ان پر چیف سیکرٹری اور ان کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ گجرات پولیس نے مقدمے کو خارج کر کے اخراج رپورٹ عدالت میں جمع کرائی تھی، جس پر عدالت نے پولیس کی رپورٹ کو خارج کرتے ہوئے ملزم کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ عدالت نے تفتیشی افسر، متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس پی انویسٹیگیشن کو شو کوز نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 مارچ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا بھی حکم دیا ہے۔ امریکی صدر نے ماسٹر کارڈ کے سابق سربراہ اجے بنگا کو ورلڈ بینک کا سربراہ نامزد کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے انڈین امریکن اجے بنگا کو عہدہ دیے جانے کا مقصد ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے بہتر اقدامات ممکن بنانا ہے۔ اس موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ بنگا کو عالمی رہنماؤں کے ساتھ کام کا وسیع تجربہ ہے۔ دوسری جانب جرمنی کی جانب سے بھی عالمی بینک کے سربراہ کی نامزدگی کی توقعات ہیں، جبکہ جرمنی نے خاتون کو ورلڈ بینک سربراہ بنانے کی وکالت کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اجے بنگا کی تعیناتی مئی تک ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
जबकि माहौलियाती अमूर पर इस्लाहात के तनाज़ा का शिकार आलमी बैंक के मौजूदा सरबराह डेविड मॉलपास ने पिछले हफ्ते मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म फाइनेंस सेल कायम किया गया है, जिसका मकसद दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मालियाती जराइम पर काबू पाना है। ज़राए का बताना है कि ये सेल भत्ताखोरी, दहशतगर्दों को पैसे की जारी सप्लाई लाइन और अफगान सिम से आने वाली कॉल्स पर काम करेगा। ज़राए के मुताबिक सीटीडी के रीजन ऑफिस 7 से बढ़ाकर 14 करने और सीटीडी के रीजन और अफसरान की तादाद में भी इजाफा करने का फैसला किया गया है। बरतानिया में महंगाई के तूफान ने लोगों को फाका कशी पर मजबूर कर दिया है। एक सर्वे के मुताबिक बरतानिया में तलबा की बड़ी तादाद के पास फीस की रकम जमा करना तो दूर, बड़ी तादाद का क्लासेस लेने के लिए आना जाना मुश्किल हो गया है। सर्वे में बताया गया है कि तलबा क्लासों से गैर हाजिर होने पर मजबूर हो गए हैं और तलबा की एक गैर मामूली तादाद दाखला मिलने के बाद क्लासें नहीं ले सकी हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लंदन में बसों और ट्रेनों के किरायों में 5.9% इजाफा किया गया है, जबकि लंदन के हर घर का काउंसिल टैक्स भी 9.7% तक बढ़ा दिया गया है, जिसका इतलाक 1 अप्रैल से होगा। वाज़ेह रहे कि बरतानिया में महंगाई का तूफान आया हुआ है, जिसकी वजह से लंदन में बसों और ट्रेनों के किरायों में रिकॉर्ड इजाफा किया गया था। बरतानिया में महंगाई 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड की जा रही है। बरतानवी सेंट्रल बैंक का कहना है कि इस साल अफराते ज़र की शरह 13% तक पहुंच सकती है। अफराते ज़र पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफे की तवक्को है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक अजहुर नोटिस पर समाअत कर रहा है। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया फरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस अतन बेनुल्ला शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हुक्म की कॉपी नहीं मिली, तमाम फरीकैन को नोटिस नहीं मिल सके। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज की समाअत का मकसद तमाम मुतल्लिका हुकाम को अजहुर नोटिस के मुतालिक इतला देना था। फारूक एच नाइक और तमाम एडवोकेट जनरल्स यहाँ हैं। दौरान समाअत पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर एतराज़ उठा दिया। फारूक नाइक ने कहा कि जज से कोई ज़ाती खल्फशार नहीं, जो हदायत मिली वो सामने रख रहा हूँ। हदायत है कि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी बेंच से अलग हो जाएं। फारूक एच नाइक के एतराज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जजिस के मामले पर पीर को आपको सुनेंगे। फारूक एच नाइक ने पीडीएम जमातों का मुश्तरका तहरीरी बयान अदालत में पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन पहले ही गुलाम महमूद डोगर केस में इस मामले को सुन चुके। इस्तदा है कि दोनों जज साहिबान खुद को अजहुर नोटिस से अलग कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जब जजिस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 100 मोटो केस से मुतल्लिक कुछ सवालात उठाए गए हैं।
اس کے اثرات موجودہ حالات کے ساتھ مستقبل پر بھی منفی پڑ سکتے ہیں۔ پورا سپریم کورٹ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل تلاش کرے، مختلف فریق سے پوچھیں اور ایسا حل دیں جو آنے والے وقت میں آب حیات ہو۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی حکومت ختم کر کے زیادتی کی گئی۔ میں اپنی حدود کراس کرنا نہیں چاہتا، میں تنقید کرنا نہیں چاہتا۔ اچھی بات یہ ہے کہ 9 رکنی بینچ بنایا گیا ہے۔ یہ فیصلہ 9 ججز نہیں بلکہ فل کورٹ کو سننا چاہیے۔ پوری کورٹ فریقین کو سن کر فیصلہ کرے۔ پوری قوم عدالتی فیصلوں سے متاثر ہوتی ہے۔ خواجہ آصف کے مطابق پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک شکایت رہتی ہے، پارلیمنٹیرینز ججز کا نام لے کر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ کچھ ججز پر تنقید کی جاتی ہے تو کچھ پر کیوں نہیں ہوتی؟ جسٹس ثاقب اور جسٹس کھوسہ پر تنقید ہوتی ہے تو جسٹس ناصر الملک پر کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوال عدلیہ کے لیے ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ جب ججز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم بھی سوال اٹھائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ 2 اسمبلیوں کی تحلیل درست ہوئی ہے یا نہیں۔ آئین کو ری رائٹ کرنا عدلیہ کا کام نہیں ہے۔ جس طرح آرٹیکل 63 کو ری رائٹ کیا گیا، یہ اس کے اثرات ہیں۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایوینیو، بروکلن، نیو یارک، 7188591400۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔